عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا. میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں. ہم نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں. بس حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا، لیکن علم کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہوں کہ نہیں یار، اگر انہوں نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کی صحابیت کا احترام نہیں کیا، ہم کم از کم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کی صحابیت کا احترام کریں کہ باوجود اس کے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے امت پوری کو نقصان ہوا، اہل بیت کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، چلیں ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ میری غلطی ہے جو شاید قبر تک میرے ساتھ جائے، جس پہ میرا رجوع بھی نہ آئے. اور آج جو آدمی جو صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ کو بے دین کہتا ہے، صحابہ کو خائن کہتا ہے، تو ابو زرع کہتے ہیں یہ بے دین لوگ ہیں، زندیق ہیں. زندیق اس کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی دین نہ ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، جو بے مذہب ہو، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جو صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. ابو زرع کہتے ہیں اس کا دین سے کوئی سروکار نہیں، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جمال الوجود بذكر الإله. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کے اوپر الزام لگانا، انگلی اٹھانا، در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین کے اوپر انگلی اٹھانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظوا، اے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو روک لو. صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں تم تبصرے نہ کرو، اس کے معاملے میں لب کشائی نہ کرو، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان و شوکت تم سے کئی گنا زیادہ ہے. تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم صحابہ کے بارے میں کوئی انگلیاں اٹھاتے رہو، صحابہ کے بارے میں اپنی رائے دیتے رہو، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ان کا جنتی ہونے کا ذکر فرمایا. دنیا کے اندر اللہ نے گواہی دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ خود گواہی دیتا ہے قرآن میں کہ اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر مرنے اور مرنے کے نام پر اپنے جان کو لٹانے کے خاطر آپ کے اوپر بیعت کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. وَرَضُوا عَنْهُمْ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جس جماعت کے اوپر اللہ خود راضی ہو جائے، جو جماعت اللہ سے راضی ہو جائے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے زندگیوں کے معاملے میں انگلی اٹھانے والے؟ ابو زرع کہتے ہیں وہ خود بے دین ہے جو صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کرے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. کتنی آیتیں ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنائیں. پورا قرآن صحابہ کے عظمت، اس کے شان و شوکت کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. اللہ نے جگہ جگہ پر صحابہ کی عظمت بیان کیا ہے اور ان کا جنتی ہونا اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے سبقت حاصل کی، جنہوں نے سبقت حاصل کر لی اسلام لانے میں، چاہے وہ مکے میں رہنے والے مہاجرین ہیں، چاہے وہ مدینے میں رہنے والے ان مہاجرین کے ساتھ سپورٹ کرنے والے مدینے والے انصار ہو، اللہ ان دونوں جماعتوں سے راضی ہو چکا ہے. اور اتنا نہیں کہا، جو ان جماعتوں کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان دونوں جماعتوں پر یعنی مہاجرین اور انصار کے
نقش قدم پر چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا. جس کی نقش قدم پر اللہ کی رضاعت مل جائے اور جس کے صحبت میں رہنے سے اللہ جنت کو ہمارے لیے مقدر فرما دے، اور جن کی حفاظت کرنے سے، جن کے حفاظت کو اللہ ایمان بنا دے، اور جن کے پیروی کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بنا دے. آج کون ہوتا ہے جو صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے کہتے ہیں کہ جی صحابہ اللہ کے نبی کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو چکے تھے، کافر ہو چکے تھے. یقیناً یہ باتیں کرنے والے خود دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ خود ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو صحابہ کے دین کے معاملے میں، جو صحابہ کے دین میں شک کرے، اللہ کی قسم اس آدمی کے بے دین ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا. تو یہی وجہ ہے اس ناموس صحابہ اور دفاع صحابہ پر ہر دور کے اندر انگلیاں اٹھتی رہی، ان کا دفاع ہوتا رہا اور یہ مقابلہ چلتا رہا، اور دفاع کرنے والوں کو دنیا میں تکلیفیں دی گئی، اور ان کا جان، ان کا خون بہایا گیا، ان کا جان لیا گیا، اور یہ شہادت کا رتبہ چلتا رہا اور یہ ہر ہمیشہ چلتا رہے گا. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام پر اپنے خون کا نذرانہ دیتے ہیں، اپنے جان کا نذرانہ دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے لوگوں کے خون کو اور اللہ ان کے جان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. اللہ ان کے جانوں کو، اللہ ان کے اموات کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اپنے بارگاہ میں شہادت کو قبول فرما دے. اللہ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جمال الوجود بذكر